کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تنخواہ میں برکت کیوں نہیں ہے یا آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مال میں برکت کا نہ ہونا، رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ، پریشانیوں میں اضافہ اور ذہنی سکون کا ختم ہو جانا۔ اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہو جس کی اسلام میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ گناہ کون سا ہے اور اس کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جس گناہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے، وہ ہے سود۔ سود کیا ہے اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں اور قرآن مجید میں اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور آخرت میں سود کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سود کے معنی و مفہوم۔ سود عربی زبان کے لفظ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی اضافی رقم یا وہ اضافہ جو آپ اصل رقم کے بدلے وصول کرتے ہیں، یعنی مال میں ایسا اضافہ جو اصل رقم کے اوپر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَذَنُوا، تو پس تیار ہو جاؤ، بحرب، جنگ سے، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسول، اور اس کے رسول سے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آیت سن کر دل کانپ جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لا علمی اور لاشعوری طور پر اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ بہت بڑا اور بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ قتل، طلاق، زنا، مگر ان میں سے کسی پہ بھی اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کو مترادف قرار نہیں دیا۔ یہ سود واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے جو شخص سود لیتا ہے اس سے میری کھلم کھلا جنگ ہے۔ اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو ہم میں سے ہر دوسرا شخص اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ مال میں اور آمدنی میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو جانتے ہیں کہ مال سے برکت ختم ہونے کی بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اگر آج ہم مالی طور پہ پریشان ہیں یا ہمیں رزق کی تنگی درپیش ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پر سود لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں۔ جو شخص سود لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اپنی دنیا تو تباہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ آخرت میں اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو سود کھاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح، یتخبطہ، جس کے حواس ختم کر دیے ہوں، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مجنون بنا دیا ہو۔ دیکھا آپ نے، سود کھانے والے کی دنیا بھی خراب اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آج کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حلال کمانے کی توفیق دے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے سود کیا ہے، سود کے معنی و مفہوم، اس کے نقصانات از روئے قرآن جانے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور کسی کی آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم پرسکون زندگی گزار سکیں اور اللہ کے ہاں سرخرو بھی ہو سکیں۔ والسلام علیکم۔